بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 رکوع نمبر 2 کی مشق سے متعلق ہے۔ پہلے ہم معنی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ زاغت ٹیڑھی ہو گئی پھر گئی، یعنی کفار جو منافقین تھے ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں پھر گئیں۔ ابتلیہ آزمائے گئے، اقطاری اطراف، یولون الادبار وہ پیٹ پھیرتے ہیں، الحناجرہ گلے، عورتن غیر محفوظ کھلے، ما تلبسو انہوں نے توقف نہ کیا، انہوں نے دیر نہ لگائی، تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، الموقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے، روکنے والے، یاسمو بچاتا ہے یا بچائے گا، حلوما آؤ، تدور عیونہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں پھر رہی ہیں، یوشا غشی طاری ہوتی ہے، ہدادن تیز، العذاب گروہ، واحد حزب کا معنی ہے ایک گروہ اور حزب کی جمع ہے الاحزاب یعنی گروہ، العرابی بدو یعنی صحرا نشین، عاشقاتن سخت بخیل، سلکوکم وہ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں گے، احبتا ضائع کر دیے، بادونا صحرا نشین، انبائی خبریں، واحد اس کا نباؤن اور نباؤن کا واحد خبر اور اس کی جمع ہے انبائی خبریں یعنی ایک سے زیادہ خبریں۔ پیارے بچوں سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کا، سبق آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ اللہ کی تائید و نصرت دو طریقوں سے حاصل ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے لشکر ہوا بھیجی تھی، آندھی بھیجی، شدید سردی کی رات تھی، کفار پر اللہ تعالیٰ نے آندھی کا طوفان بھیجا۔ اب اس سے نقصانات کیا ہوئے کہ کفار کی آگ بجھ گئی جو انہوں نے جلائی بھی تھی، اندھیرا ہو گیا ہر طرف، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، کفار کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، شراب کے مٹکے آندھی نے بہا دیے، اس کے علاوہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور اس طرح کفار بدحواس ہو گئے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر بھیجے، جو لشکر بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب وہ لشکر کفار نے دیکھے تو ان پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور تقریباً 26 روز گزر گئے تھے محاصرہ کیے ہوئے۔ کفار نے مدینے کا جو محاصرہ کیا ہوا تھا وہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی تو محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ ختم کر کے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ پہلے اہل ایمان کا طرز عمل ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اہل ایمان جو تھے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے دوران آزمائش کی اس گھڑی میں مومنین صادقین کا ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، وہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ اور اس کے رسول کے مکمل طور پر وفادار رہے اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے برعکس جو منافقین تھے ان کا طرز عمل کیا تھا جی، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو منافقین تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، روگ تھا، بیماری تھی، وہ صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے ایک گروہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اے یثرب کے لوگوں یعنی اہل یثرب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جاؤ، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اور ایک گروہ پیغمبر سے اجازت مانگنے آیا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، کھلے ہیں، یعنی کھلے پڑے ہونے سے مراد یہ غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ تو پیارے بچوں پہلے ہم نے آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان کا طرز عمل پڑھا اور پھر ہم نے منافقین کا طرز عمل پڑھا کہ منافقین نے میدان جنگ میں کس طرح کا طرز عمل اختیار کیا۔
इन आयात में जहाद में रुकावटें डालने वालों को कहा गया अल-मुअव्विकीन, रुकावटें डालने वाले। इनके बारे में क्या फरमाया गया? जहाद में रुकावटें डालने वाले वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है, खूब जानता है। वो जंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं और वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारी तरफ चले आओ, यानी पैगंबर का साथ छोड़ दो, और जो लड़ाई में हिस्सा लेते हैं तो बस नाम की खातिर। अगर वो आए भी मैदान जंग में तो सिर्फ इस गर्ज से आते हैं कि अगर मुसलमानों को माल गनीमत मिलता है तो इसमें इनका भी हिस्सा हो। और मुसलमानों का साथ देने में सख्त वकील हैं। ख़तरे का वक्त आए तो इनकी आंखें फिर गई होती हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। और जब खौफ का वक्त जाता रहता है तो वो मुसलमानों के बारे में ज़ुबान दराजी करते हैं, अपनी तेज़ ज़ुबानें चलाते हैं और ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि यही सच्चे मोमिन हैं। इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग हरगिज़ ईमान नहीं लाए, अल्लाह ताला ने इनके अमाल बर्बाद कर दिए। प्यारे बच्चों, हमारा रुकू नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने रुकू नंबर 2 की आयात पढ़ी, उसका मफ़हूम समझा, और इस लेक्चर में हमने रुकू नंबर 2 के मानी के बाद हमने इसके सवालात के जवाबात तैयार किए। आपने इसको जब आप रुकू पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन सवालात के जवाबात और मानी तैयार हो जाएंगे। आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनना है और इस ये जो सवालात हैं और ये जो मानी है इनको अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।